من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والمحصنات من النساء الا ما ملکت ایمانکم کتاب اللہ علیکم وأحل لکم ما وراء ذالکم ان تبتغوا باموالکم محصنین غیر مسافحین فما استمتعتم به منہن فآتوہن اجورہن فریضہ ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة إن الله كان عليما حكيما ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف محصنات غیر مسافحات ولا متخذات أخدان فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب ذلك لمن خشي العنة منكم وأن تصبروا خير لكم والله غفور رحیم۔ سورۃ النساء مدینہ منورہ کے اندر نازل ہونے والی اس مبارک سورت کی آیت نمبر 24 اور 25 کی آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی گئی، اور اس مبارک سورت کی ابتدا کے اندر اللہ تعالیٰ نے یتیموں کے معاملات کو ذکر کیا لڑکوں میں سے، اور پھر یتیم بچیوں کے ساتھ کی جانے والی زیادتیوں کا ذکر کیا، اور اس کے ضمن میں پھر ان کے نکاح کے معاملات اور ان کے اموال جو ان کے نگرانوں کے سپرد ہیں ان کو واپس کرنے کے اندر عمر کی حد وغیرہ کے معاملات، اور پھر جاہلیت کی رسم کی عورتوں کو وراثت میں حقدار قرار نہیں دیا جاتا تھا، اللہ نے اس کی تردید کی، اور پھر باقاعدگی سے اللہ تعالیٰ نے حصے متعین کر کے بیان فرمائے کہ مرنے والے کے مال کے اندر جیسے لڑکوں کا حق ہے تو وہاں لڑکیوں کا بھی حق ہے، اگر والد کا حق ہے تو والدہ کا بھی حق ہے، اور اگر بہن کا حصہ بنتا ہے تو بیوی کا حصہ اس سے پہلے بنے گا۔ ضمناً عورتوں کے معاملات کے اندر نکاح کے بعد اگر کوئی بدکاری وغیرہ کرتی ہیں اس کی سزا کو بھی اللہ نے ذکر کیا، لیکن سزا کے ذکر کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے توبہ کا معاملہ بھی بیان فرمایا کہ اگر توبہ کر لیتے ہیں تو کفر اور شرک سے بڑا کوئی گناہ نہیں، لیکن وہ بھی توبہ سے معاف ہو جاتا ہے، اللہ نے بیان کیا۔ اور اللہ تعالیٰ نے ساتھ میں جاہلیت کے زمانے کی ایک بری رسم کو بھی بیان فرمایا کہ وہ لوگ کوئی خاتون اگر بیوہ ہو جاتی تھی اس بنیاد پر اس کا نکاح کسی اور جگہ نہیں کرنے دیتے تھے کہ یہ سارا مال لے جائے گی، تو مال ہتھیانے کے چکر میں اس کے راستے میں رکاوٹ بنتے تھے۔ اللہ نے منع کیا کہ زبردستی عورتوں کے والی وارث مت بنو۔ زمانہ جاہلیت کے اندر اگر کسی کا انتقال ہو جاتا تھا تو سوتیلا بیٹا جو ہے وہ اپنے باپ کی بیوہ سے نکاح کر لیتا تھا۔ شریعت نے کہا کہ یہ بے حیائی کا کام ہے، اللہ کے غیظ و غضب کو دعوت دینے کا کام ہے اور بہت برا راستہ ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 23 کے اندر اللہ تعالیٰ نے ان خواتین کا ذکر کیا کہ جن سے نکاح کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ چند خواتین وہ ہیں جو انسان پر اس کے نسب کی وجہ سے حرام ہو جاتی ہیں، جیسا کہ ماں ہے، بھلے وہ سگی ماں ہو یا وہ سوتیلی ماں ہو یا وہ دادا کی بیگم ہو یعنی دادی وغیرہ ہو یا وہ نانی ہو۔ پھر بیٹیوں کا ذکر کیا تو بیٹیوں کے اندر بھی یہی تفصیلات ہیں، بھلے وہ سگی ہو یا وہ سوتیلی ہو یا وہ رضائی ہو وغیرہ وغیرہ۔ تو پہلے اللہ نے نسب کے معاملات کو ذکر کیا، تو نسبی رشتوں کے اندر ماں آ جاتی ہے، بہن آ جاتی ہے، بیٹی آ جاتی ہے، پھوپھی آ جاتی ہے، اور خالہ آ جاتی ہے، بھانجی آ جاتی ہے، اور بھتیجی۔ یہ وہ عورتیں ہیں کہ جو حرام ہیں اور نسب کی وجہ سے حرام ہے۔ پھر دوسرے نمبر پر اللہ تعالیٰ نے دودھ کے رشتوں کی بنیاد پر حرام ہونے والے رشتوں کو ذکر کیا، تو دودھ کے ذریعے سے جو رشتے حرام ہوں گے اس کو بنیادی طور پر تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تفصیل کے ساتھ یعنی بلکہ موٹا سا اصول بیان کر دیا کہ جو رشتے کسی انسان پر اس کے نسب کی وجہ سے حرام ہیں تو دودھ کی وجہ سے بھی وہی رشتے حرام ہو جائیں گے، لیکن یہاں پر صرف اتنا ذکر کیا کہ رضائی ماں بھی حرام ہے اور رضائی بہن وغیرہ بھی حرام ہے۔
اور تیسرا نمبر آتا ہے عورتوں میں سے جو حرام ہے وہ سسرالی رشتہ داریاں جو ہوتی ہیں، اس کے اندر ساس محترمہ بھی آ گئی کہ وہ بھی حرام ہو جاتی ہیں۔ تو جب ساس حرام ہو گئی تو ساس کی حرمت کی وجہ کیا ہے؟ اس کی بیٹی ہمارے نکاح کے اندر موجود ہے، تو اس کے ضمن میں اللہ نے یہ بھی فرما دیا اگر کوئی ایک خاتون آپ کے نکاح میں موجود ہے، دوسری شادی آپ کرنا چاہیں تو پہلے چیک کرنا پڑے گا کہ پہلے والی بیگم اور دوسری والی بیگم کا آپس میں رشتہ کیا ہے۔ اگر پہلی بیگم اور دوسری بیگم آپس میں بہنیں ہیں تو رشتہ ہو نہیں سکتا جب تک کہ یہ والی مر نہ جائے یا جب تک کہ یہ اس کو طلاق نہ دے دو اور اس کی عدت وغیرہ نہ گزر جائے۔ اور دوسرا یہ چیز بھی دیکھنی ہے کہ دوسری عورت سے نکاح کرنے کا ارادہ ہے، اس کا آپ کی بیگم سے رشتہ کیا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ وہ خالہ ہو، رشتے میں آپس میں خالہ بھانجیاں لگتی ہوں، یا آپس میں جو ہے وہ اور اس قریب کے مطلب پھپھی یا بھانجی کا رشتہ ہوگا تو بھی نہیں ہوگا، اور اگر سگی بہنیں وغیرہ ہیں تو بھی رشتہ نہیں ہوگا۔ ان تمام چیزوں کو بیان کیا گیا ماقبل والی آیات کے اندر۔ ایک بات میں اور آپ اپنے دماغ میں بٹھا لیں، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم نازل کیا ہے، یہ ہر زمانے کے لیے ہے، یہ ہر زمانے کے لیے ہے۔ اگر یہ ہر زمانے کے لیے نہ ہوتا تو ہر زمانے کے اندر اس پر عمل کو یا سیکھنے کو فرض نہ کیا جاتا۔ اب یہ جو باتیں یہاں پر نقل ہو رہی ہیں، بظاہر ہمارے دماغ میں آتا ہوگا یار ماں سے نکاح کون کرے گا، بہن سے نکاح کون کرے گا، بیٹی سے نکاح کون کرے گا، لیکن ہمارے علاقے کے اندر اس قسم کے کئی مسائل ہیں کہ جس میں ساس کا سسر کے ساتھ، جس میں بہو اور ساس کے معاملات آئے ہیں اور سگے باپ کے سگی بیٹی کے ساتھ معاملات آئے ہیں، تو یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ذکر کیا۔ اب ہم میں سے الحمدللہ جتنے بھی ساتھی یہاں موجود ہیں یقینی اعتبار سے ان برائیوں سے بچے ہوئے ہوں گے، اس بنیاد پر ہماری توجہ نہیں ہے، لیکن اگر ہم ڈیپلی جا کر اگر تحقیقات کریں گے تو یقیناً ہمیں ایسے مجرم ملیں گے کہ جنہوں نے دو بہنوں کو ایک ساتھ اپنے نکاح میں رکھا ہوا ہوگا۔ ہمیں اس لیاری کے اندر تیسر کے اندر ایسے واقعات دیکھنے کو ملتے بھی ہیں۔ تو امت محمدیہ کے اندر ہم جتنے بھی آئے ہیں تو ہماری ایک ذمہ داری تو یہ ہے کہ دین کو سیکھنا، الحمدللہ وہ کسی نہ کسی درجے میں اس پر عمل ہو رہا ہے، لیکن جو دوسری ہماری ذمہ داری ہے جو ختم نبوت کے صدقے میں ہمارے کندھوں پر آئی ہے، وہ سیکھنے کے بعد لوگوں کو جا کر سکھانا۔ اب ظاہر ہے کہ بہت سارے لوگ ہیں کہ جن کو معلومات ہی کوئی نہیں ہے۔ ملک اکبر صاحب آج کل عمرے پر ہیں، وہ بتلا رہے تھے کہ میرے پاس ایک بندہ کام کرتا تھا تھلے بھر، تو میں روزانہ فجر کی نماز پڑھتا اور رمضان میں روزے وغیرہ رکھتا، تو اس کو میں نماز کی دعوت دیتا تھا لیکن وہ کوئی جواب نہیں دیتا تھا۔ کافی دنوں کے بعد جو ہے ایک دن مجھے تنہائی میں وہ ملا تو اس نے مجھے بتلایا کہ ملک صاحب مجھے نماز پڑھنا نہیں آتی، مجھے نماز پڑھنا، جس کو نماز پڑھنا نہیں آتی ٹھیک ہے تو سوال یہ اس کو روزے رکھنا آتے ہوں گے، اس کو روزوں کے مسائل کا علم ہوگا، تو یہ ہماری دوہری ذمہ داری ہے کہ جو بات ہم سنیں اس بات کو دوسروں تک پہنچانے کے لیے چھان بین کریں۔ اگر کہیں سے ہمیں معلومات ملتی ہیں تو یہ ہمارا دینی فریضہ بنتا ہے۔ تو جن عورتوں سے نکاح کرنا حرام ہے ان عورتوں کی بات چل رہی تھی، تو ضمناً اللہ نے آگے پھر مزید بیان فرمایا والمحصنات، جن عورتوں سے اللہ نے نکاح کو حرام کیا ان میں سے وہ شادی شدہ عورتیں بھی ہیں جو کسی اور کے نکاح کے اندر ہوں، جو کسی اور کے نکاح کے اندر ہوں۔ جب تک کوئی عورت کسی اور مرد کے نکاح میں موجود ہے اس وقت تک کوئی اور اس سے شادی کر لے تو یہ شادی ہو نہیں سکتی۔ ہمارے علاقے کے اندر ایک یہ اور مسئلہ یہ بھی ہے، شوہر چرسی بن گیا، شوہر پوڈری بن گیا، شوہر یہاں سے گھر سے بھاگ گیا، شوہر دوسرے ملک چلا گیا، اب نہ کوئی عطا نہ کوئی پتہ، وہ پیچھے بیچاری بیٹھی ہوتی ہے، مسئلے کا معلوم ہوتا نہیں، سال کے بعد 6 مہینے کے بعد 2 سال کے بعد اس عورت کی شادی کروا دی جاتی ہے، حالانکہ ابھی تک پہلا نکاح ٹوٹا نہیں تو دوسرا نکاح حلال کیسے ہوگا؟ لالا زرین خان سیکٹر 36 کے اندر میں نے نکاح پڑھایا، باقاعدہ دھولے کے مکمل قوائف لکھے، یہ غالباً لمبی بات بھی نہیں، کراچی اجتماع سے پہلے چند دن پہلے کی بات ہے، وہاں پر نکاح کے اندر دھولا کے تمام قوائف لکھے، لڑکی کے تمام قوائف لکھ کر وہ جو خانہ آتا ہے کنواری مطلقہ یا بیوہ، تو میں نے پوچھا کہ یہ کیا ہے تو گھر والوں نے مجھے کہا کنواری ہے، گھر والوں نے کہا کنواری ہے، اتنے میں اسی مجمع میں سے ایک بندہ اٹھا، کہا نہیں مولانا جھوٹ بول رہے ہیں، اس عورت کا شوہر گیا ہوا ہے اور اس کی شادی کو 17 سال گزر چکے ہیں، اب آپ مجھے بتلائیے
وجہ انہوں نے پھر علت کیا بیان کی گھر والوں نے، 17 سال ہو گئے، کوئی عطا پتہ نہیں ہے، ہم کیا کریں کیا نہ کریں، اس قسم کے معاملات ہو رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو عورت شادی شدہ ہے، جو عورت شادی شدہ ہے، جب تک اگلے بندے کے نکاح کے اندر ہے وہ کسی کے لیے حلال نہیں ہو سکتی۔ موجودہ زمانے کے اندر عام طور پر جب شوہر وغیرہ نکل جاتے ہیں، یا پوڈری ہو گئے، چرسی ہو گئے، یہاں سے دوسرے ملک چلے گئے، عدالت کی طرف رجوع کیا جاتا ہے، اور عدالت کے اندر کیس دائر کیا جاتا ہے خلا کا۔ عدالت کے اندر جو ہماری درخواست لگتی ہے وہ اردو زبان میں لگتی ہے، لیکن وہاں سے جو فیصلہ آتا ہے وہ انگلش زبان کے اندر ہوتا ہے۔ اب وہاں سے ملنے والے کاغذات کو میں اور آپ سمجھتے ہیں عدالت کی طرف سے خلا مل گیا، حالانکہ عدالت کی طرف سے جو جواب آتا ہے اس کا اعتبار ہی نہیں ہے۔ اس لیے اعتبار نہیں ہے کہ وہ جو خلا کی جو شرائط ہیں وہ پوری نہیں اترتی۔ آپ وہاں کے جواب کو کسی پڑھے لکھے انسان کو دکھائیں، وہ آپ کو سمجھائے گا کہ عدالت نے آپ کو جواب کیا دیا ہے۔ عام طور پر عدالت کے اندر کیس دائر کیا جاتا ہے، اور عدالت کی طرف سے جو نوٹس آتے ہیں اس شوہر کے نام پر وہ غلط پتے پر بھجوائے جاتے ہیں۔ تو کسی خاوند سے نکاح کے بعد یا تو خاوند نکاح کو توڑ سکتا ہے، یا پھر قاضی وقت کا جو ہوتا ہے وہ توڑ سکتا ہے، لیکن جب تک خاوند موجود ہے اس کو پتہ ہی نہیں ہے اور اس کی بیگم کو طلاق دے دی جاتی ہے، وہ کیا کہتا ہے کہ طلاق وغیرہ ہو گئی۔ تو یہ طریقہ کار غلط ہے۔ ساری زندگی وہ عورت بھی زنا کے اندر مبتلا رہتی ہے، اور اگر جائز سمجھ کر اس کام کو کرتی ہے تو وہ عورت کافر ہو جاتی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر کوئی عورت حرام کے ذریعے سے حاملہ ہو گئی، اگر کوئی عورت حرام کے ذریعے سے حاملہ ہو گئی، اس عورت پر اللہ جنت کو حرام قرار دے دیتے ہیں۔ اتنا بڑا گناہ ہے، اور یہ آپ کے علاقے کے اندر اگر آپ چھان بین کریں گے تو یہ معاملات نظر آتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا والمحصنات، اور وہ شادی شدہ عورتیں جو کسی اور کے نکاح کے اندر موجود ہیں، ان سے بھی نکاح کرنا تم پر حرام۔ کب تک؟ جب تک ان کے شوہر ان کو فارغ نہ کر دیں۔ الا ما ملکت ایمانکم، اگر شرعی جہاد ہو رہا ہو، اگر شرعی جہاد ہو رہا ہو تو ظاہر ہے کہ جہاد کے اندر دونوں قسم کے، دونوں اطراف کے لوگ ہوتے ہیں، تو دونوں افراد دونوں اطراف کے جو لوگ ہوتے ہیں ان میں سے کچھ قید میں بھی آ جاتے ہیں، مرد پکڑے جاتے ہیں، عورتیں پکڑی جاتی ہیں۔ تو شریعت مطہرہ کا اس کے بارے میں حکم یہ ہے اگر تم نے ان کے مرد یا عورتوں کو پکڑ لیا ہے، ان عورتوں کو مردوں کو سنبھال کے رکھو۔ اگر تمہارے بندے بھی گرفتار ہوئے تو آپس میں یہ جو قیدی ہیں ان کا تبادلہ کر کے اپنے بندوں کو چھڑوا لو۔ پہلا حکم شریعت کا یہ ہے۔ اگر یہ نہیں کر سکتے ہو یا اس طرح تمہارے بندے گئے کوئی نہیں ہے تو دوسری صورت یہ ہے ان کے قیدیوں کو مفت کے اندر واپس کر دو۔ یہ شریعت کا دوسرا حکم ہے جو 26ویں سپارے کے اندر موجود ہے۔ شریعت کا تیسرا حکم یہ ہے اگر تم مفت میں نہیں دینا چاہتے، ان سے ڈیمانڈ کر سکتے ہو خرچے کی، فدیہ وغیرہ لے کر ان کے بندے ان کے حوالے کر دو۔ اگر یہ تینوں صورتیں ممکن نہیں ہے تو چوتھے نمبر پر صورت یہ ہے پھر ان مردوں کو اور ان عورتوں کو تم غلام بنا لو۔ چنانچہ اس زمانے کے اندر ہوتا یہ تھا کہ جو مال آتا تھا نا، یعنی جو قیدی آتے تھے، تو جو امیر لشکر ہوتا تھا اپنا دائیں ہاتھ میں ایک غلام کو پکڑ لیتا تھا، غلام کو پکڑنے کے بعد کہتا تھا یہ یوسف تمہارا ہوا۔ ایک لونڈی کو پکڑ لیتا تھا، لونڈی کو پکڑنے کے بعد کہتا ہے اعجاز یہ تمہاری ہوئی۔ تو یہ سارے کے سارے معاملات ہوتے تھے دائیں ہاتھ کے ذریعے سے۔ اس بنیاد پر غلاموں کو مل کے یمین کہا جاتا ہے۔ کیا کہا جاتا ہے؟ مل کے یمین کہا جاتا ہے۔ وہ جو لونڈی آ گئی اب اس لونڈی کا پردہ نہیں ہے، اس لونڈی کا پردہ نہیں ہے، وہ لونڈی خادمہ ہے۔ اس لونڈی کے ساتھ وہ تمام تر معاملات کیے جا سکتے ہیں جو اپنی بیوی کے ساتھ کیے جاتے ہیں، بغیر نکاح کے بھی حلال ہے۔ لیکن اگر وہ لونڈی ہے مثال کے طور پر یہودی خاندان کی، یا وہ لونڈی ہے عیسائی خاندان کی، مطلب آسمانی مذاہب میں سے کسی مذہب کی پیروکار ہے، تو جس بندے کی ملکیت میں یہ لونڈی آئی ہے اگر اس سے نکاح کرنا چاہے تو نکاح بھی کر سکتا ہے۔ لیکن وہ جو لونڈی پکڑی ہے اگر وہ نہ تو عیسائی ہے اور نہ ہی وہ اپنا یہودی ہے اور وہ مسلمان بھی نہیں ہوتی، تو زندگی بھر اس کو بیوی کی طرح رکھ تو سکتے ہیں پر نکاح نہیں کر سکتے۔ اس کی مثال پر کھوتی کی سی ہو جائے گی کہ جیسے کھوتی ہوتی ہے نا، کھوتی آپ بازار سے لائیں
اور اس سے کام وغیرہ لیں، لیکن آپ اس کے ساتھ ناجائز تعلقات قائم نہیں کر سکتے۔ فرمایا کہ الا ما ملکت ایمانکم، نکاح والی عورتیں جب تک کسی اور کے نکاح میں ہیں وہ بھی حرام ہے، مگر تمہاری لونڈیاں، مگر تمہارے دائیں ہاتھ کی ملکیت والی، وہ بغیر نکاح کے بھی تم پر حلال ہیں۔ اگر وہ لونڈی جو ہم نے پکڑی ہے، اگر وہ پہلے سے شادی شدہ تھی، اگر وہ پہلے سے شادی شدہ تھی، ہم جب مالک بن گئے تو میاں بیوی کے تعلقات قائم کرنے سے پہلے 1 مہینے کا اس کو ٹائم دیں گے۔ 1 مہینے کے ٹائم کے بعد کنفرم ہو جائے گا اس کی رحمدانی کے اندر غیر کا نطفہ موجود نہیں، اب مالک کے لیے اجازت ہے اس کو استعمال کرنے کی، اور اگر وہ کنواری ہے تو پھر تو کوئی مسئلہ نہیں، آپ اس کو لا کر عبداللہ کے حوالے کر دیں۔ کتاب اللہ علیکم، یہ اللہ نے تم پر لکھ دیا، یہ اللہ نے تم پر لکھ دیا، مطلب یہ حرام جو ہے یہ حرام ہے، جو حرام ہے وہ حرام ہے۔ وَأُحِلَّ لَكُمْ، ان تمام خواتین کے علاوہ دیگر جتنی بھی خواتین ہیں، ما وراء ذالکم، ان تمام خواتین کے پیچھے، ان کے متعلق فرمایا وہ تمہارے لیے حلال ہیں، لیکن حلال کیسی ہیں؟ ان تبتغوا باموالکم، مال دے کر ان کو تلاش کرو۔ مال دے کر تلاش کرنے کا مطلب ان کے مہر ادا کرو، ان کے کیا کرو؟ مہر ادا کرو، یعنی وہ جو مقصد ہو وہ کیا ہو؟ مقصد شہوت رانی نہ ہو، مقصد اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا ہو، اور پھر اس عورت کو عورت سمجھا جائے، اس عورت کو گائے یا بھینس نہ سمجھا جائے کہ جیسے کہ اس سے انسان اپنا جو خواہشات ہیں پوری کرے اور اس کا حق ادا نہ کرے۔ تو مہر دینا ضروری ہے، مہر دینا کیا بھیا؟ ضروری ہے۔ مہر کی کم از کم مقدار کتنی ہے بھیا؟ 10 درہم۔ 1 درہم ہوتا ہے 3 ماشے کا، 1 درہم ہوتا ہے 3 ماشے کا، تو 10 دیا، ایک درہم ہوتا ہے تقریباً 3.5 ماشے کا، تو 10 درہم کے تقریباً یہ 36 ماشے بنتے ہیں۔ تو چاندی کے ریٹ کے اعتبار سے اس کی قیمت کو متعین کر دیا جائے، یہ کم از کم ہے، اس سے کم پر نکاح مقرر ہی نہیں ہوگا، اور زیادہ سے زیادہ کی کوئی حد نہیں ہے۔ پاکستان کے اندر مہنگائی ہے، اور دبئی کے اندر ایک پاکستانی نے اپنی بیٹی کی شادی کی ہے، سونے کے اندر تول کر 69 کلو سونا اس میں تول کر دی گئی ہے، ٹھیک ہے؟ تو مار جتنا بھی رکھے، جتنی اللہ نے طاقت دی ہے، لیکن جو منہ سے نکل گیا، جو مقرر ہو گیا، وہ دینا پڑے گا۔ آ رہی ہے؟ یہ نہیں کہ جی خیر لکھو جی لکھو، ہم نے کون سا دینا ہے، بخشوا لیں گے، کون سا دینا یہ حرام ہے، عورت حلال ہی نہیں ہوگی، بندہ مر بھی جائے تو بھی یہ اس کے ذمہ میں باقی رہے گا۔ فرمایا کہ ان تبتغوا باموالکم، ان خواتین کے علاوہ باقی ماندہ کو مال کے ذریعے سے تلاش کرو، لیکن نیت کیا ہو؟ محسنین، نیت کیا ہو؟ احسان کی، پاک دامنی کی، شہوت رانی مقصود نہ ہو۔ فمستمتعتم بہ منہن، اب جب نکاح ہو گیا ان سے فائدہ اٹھا لیا گیا، فآتوہن اجورہن فریضہ، تو جو مہر مقرر ہوا ہے وہ مہر بھی ادا کرنا ہے، وہ مہر بھی کیا کرنا ہے؟ ادا کرنا ہے، چون چنا کے اگر مگر نہیں، بلکہ اس کو مہر دینا ہے۔ مہر کیا کرنا ہے؟ ولا جناح علیکم، لیکن اگر میاں بیوی باہم آپس میں رضامندی سے اگر کچھ اوپر نیچے کر لیں، مثال کے طور پر شوہر نے مقرر کیا تھا 5,000 اور خوش ہو کر وہ دے دیتا ہے 10,000، جی بسم اللہ، یا مہر مقرر کیا تھا 5,000 اور بیوی کہتی نہیں آج کل آپ کی دہاڑی نہیں لگتی، چلے آپ 2,500 روپے دے دیجیے گا، تو بالکل جائز ہے۔ ان اللہ کان علیما حکیما، بلا شبہ اللہ کی ذات جو ہے وہ جاننے والی ہے اور حکمت والی ہے، ٹھیک ہے جی ہاں۔ مولانا نے نکاح پڑھایا اور نکاح پڑھانے کے بعد جو ہے اب وہ دھولا اٹھا اور گلے شلے مل کے نکلنے لگا، تو مولانا نے کہا کہ جی حضرت وہ فیس کچھ کیجیے نا، تو آگے سے وہ بھی ذرا شوخیہ تھا دھولا صاحب، اس نے کہا حضرت فیس کتنی ہے؟ تو مولانا نے کہا کہ بس عورت کے حسن کے بقدر دے دینا۔ کتنا دے دینا؟ عورت کے حسن کے بقدر دے دینا۔ تو دھولے میں نے 10 روپے نکال کر دیے۔ کتنے؟ 10 روپے۔ تو مولانا نے کہا بہت کم ہے، کہا کہ حسن چیک کر لیں۔ جب گھونگھٹ اٹھایا نا تو مولانا نے کہا یہ بقایا بھی واپس لے جاؤ۔ آ رہی سمجھ میں؟ ایسی بھی ہوتی ہیں، پر مہر دینا چاہیے،
اور موجودہ زمانے میں مہر سے زیادہ یہ مولویوں کی فیس دیا کرو، ٹھیک ہے؟ سارے کام وہ کنجروں کو بلاتے ہیں، نچواتے ہیں، ٹینٹ والے کے پیسے پہلے دیتے ہو، ہاں، پکوان والے کے پیسے پہلے دیتے ہو، اور ہمارے پیسوں کے لیے مولانا آپ دعا کریں، حالات تھوڑے ٹائٹ ہیں۔ خدا کی قسم، اگر میرے جو نکاح کے پیسے بعض لوگوں پر پھنسے ہیں نا، اگر وہ آ جائیں تو میں صاحب نصاب بن جاؤں اور ہر سال مجھ پر زکوٰۃ فرض ہو۔ ایسے ظالم کے بچے ہیں نکاح پڑھوا کر بھاگ جاتے ہیں، بچے ہو گئے ہیں، آتے ہی نہیں ہیں، مسجد چھوڑ دی۔ یہ ایک موٹی مونچھوں والا آ کے بیٹھتا تھا، جہاں عبد الرحمان بیٹھا ہو جس کا موبائل بجائے، بڑی بڑی مونچھیں تھی اس کی، ٹھیک ہے؟ اس کے نکاح پڑھوائے بچوں کے 4، تو ہم تو خیالی پلاؤ والے ہیں نا، 4 نکاح پر ہم نے تو بہت لمبا پلان بنایا، اللہ کی شان، اب تو فون بھی نہیں اٹھاتے، کیا آگے سمجھ میں؟ تو نکاح پڑھوایا کریں، بیویوں کے مہر دیا کریں، ہماری فیس دیا کریں، وغیرہ پھر طلاق کے معاملات میں بھی آپ کو ہمارے پاس آنا پڑتا ہے، تو پھر ہم اس وقت پوری کر لیتے ہیں کسر، ٹھیک ہے؟ تو یہ دونوں کام ضروری ہیں۔ بس ظاہر سی بات ہے، جب باہر والوں کو دیتے ہو تو ہمیں دیتے ہوئے موت آتی ہے، بولو ٹھیک ہے؟ وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلًا، ساتھ میں یہ بھی فرمایا اگر تم میں سے کوئی بندہ قدرت نہیں رکھتا، طاقت نہیں رکھتا آزاد عورت سے نکاح کرنے کی، آزاد عورت سے، یہ پہلے زمانے کی باتیں تھیں، اب موجودہ زمانے کے اندر طریقہ یہی ہے کہ جس کے پاس گنجائش نہیں ہے وہ گنجا ہو جائے، وہ روزے رکھے، مسلسل روزے رکھے، اگر جیب میں کچھ نہیں ہے تو خالی بیچاری اس کو پریشان کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ ہاں، سندھی ہوٹل پر ایک رکشے والا ہے، باقاعدہ میں اس کو جانتا ہوں، اس نے ایک بھکارن کو دیکھا، نوجوان دی، بالکل نوجوان بھکارن دی، اور اس نے اس سے بات کی کہ میں آپ سے شادی کر لیتا ہوں، اس نے کہا ٹھیک ہے جی، شادی ہو گئی، تو شادی کے پہلی ملاقات میں ہی اس نے کہا کہ تمہیں مانگنا نہیں ہے، 4 دیواری کے اندر تمہیں میں پورا کر کے دوں گا، میں تمہیں پورا کر کے دوں گا۔ اللہ کی شان، اس کمٹمنٹ پر یہ معاملات طے ہو گئے، لیکن اس عورت کی عادت تھی مانگنے والی، یہ صبح بیچارہ رکشہ لے کے نکلتا اور وہ صبح بھیک مانگنے کے لیے چلی جاتی۔ اللہ کے ایک دن وہ اچانک وقت سے پہلے آیا تو دیکھا کہ باہر اس کی بیگم بھیک مانگ رہی ہے، بڑا غصہ آیا، اس نے گھر پہ بیگم کو کہا کہ میں تمہیں طلاق دے رہا ہوں، اس نے کہا صبر کرے، طلاق دینے سے پہلے تھوڑی دیر صبر کریں، کیا کرنا ہے کہ 1 مہینہ آپ جو ہے نا میرے ساتھ بھیک مانگیں، پھر بتلائیے کہ بھیک مانگنے میں کتنا مزہ ہے۔ اس نے رکشہ کھڑا کیا اسٹینڈ پہ، اس نے بھی بھیک مانگنا شروع کر دی، 1 مہینے کے بعد بیوی نے کہا اب مجھے طلاق دو، اسے کہا نہیں، تو جاتی ہے تو جا، میں بھیک مانگنا نہیں چھوڑوں گا، سمجھ؟ تو اس میں مزہ ہے۔ تو بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے بچہ بگڑ گیا شادی کروا دو، تند مزاج ہے، نشوئی ہے، اٹھا کر کسی اور کی بہن بیٹی کی زندگی برباد کر دو۔ نہیں، اگر طاقت ہے، اگر نان نفقہ برداشت کر سکتے ہیں، اگر اس کو عزت کے ساتھ 2 وقت کی روٹی کی مطلب یعنی کہ ذمہ داری اٹھا سکتے ہیں، بھلے اس کی شادیاں کروائیں، ورنہ موجودہ زمانے کے اندر روزے رکھیں، 1-2 روزوں سے یہ شیطان نہیں مرتا، روزے رکھیں مرزا صاحب، روزے رکھیں اور مسلسل رکھیں، تب کہیں جا کر انسان کے قابو کے اندر اس کا نفس آتا ہے۔ فرمایا کہ فَمِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ، اگر طاقت نہیں ہے آزاد عورت سے نکاح کرنے کی تو پھر کسی اور کی لونڈی اس کے مالک کی اجازت سے اگر نکاح میں لانا چاہو تو لا سکتے ہو۔ واللہ اعلم بایمانکم، اللہ تمہارے ایمان کو بخوبی جانتا ہے، اللہ تمہارے ایمان کو بخوبی جانتا ہے کہ شادی کرنے سے تمہاری غرض کیا ہے، شہوت رانی ہے یا اپنے آپ کو پاک دامن بنانے کے لیے کوشش ہے۔ بعضکم من بعض، تم میں سے بعض میں سے مطلب آپس میں، وہ بھی انسان تم بھی انسان، آپس میں روابط تمہارے ہیں۔ فَانْكِحُوهُنَّ، اگر لونڈیوں سے نکاح کرنا ہو، بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ، ان کے مالکوں کی اجازت سے کرنے ہوں گے، وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، لیکن ان لونڈیوں کو بھی ان کا مہر دینا پڑے گا۔ محصنات غیر مصافحات ولا متخذات اخدان، ساتھ میں یہ بھی فرمایا ان سے جو نکاح کرنا ہوگا نا، ان سے جو نکاح کرنا ہوگا، وہ نکاح کرنے کا مقصد کیا ہے؟ شہوت رانی نہ ہو، اور وہ عورت ایسی بھی نہ ہو کہ نکاح سے پہلے اس کے ساتھ یاریاں ہوں، یاریوں کے نتیجے میں معاملات خراب ہو گئے، اب اس کے عیب پر پردہ ڈالنا ہو۔ فَإِذَا أُحْصِنَّ، جب ان سے نکاح کر کے ان کو محسن بنا کر شادی کر کے گھر پہ لے آئے، اب اگر وہ کوئی غلط کام کرتی ہیں فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ، آزاد عورت کی سزا کے مقابلے میں اس کو آدھی سزا ہے۔ آزاد عورت ہے، اگر زنا کی مرتکب ہوتی ہے اور غیر شادی شدہ ہے، 100 کوڑے مارے جائیں گے۔ آزاد عورت ہے، شادی شدہ ہے، اگر زنا کرتی ہے
تو پھر اس کو رجم کیا جائے گا۔ لیکن لونڈی کا معاملہ کیا ہے؟ لونڈی کا معاملہ یہ ہے، آزاد کے مقابلے میں اس کی سزا عادی ہے۔ آزاد کو 100 کوڑے مارنے ہیں، اس کو 50 کوڑے مارے جائیں گے، ٹھیک ہے۔ اب معاملہ آ گیا آزاد اور غلام لونڈی کے درمیان فرق ہے۔ آزاد اگر غیر شادی شدہ ہے 100 کوڑے، اور اگر شادی شدہ ہے تو رجم۔ اور یہ والا معاملہ اس کا جو ہے، اگر اس کو اسی معاملے پر رکھا جائے تو یہ تو ممکن نہیں ہے کہ اگر لونڈی شادی شدہ ہو اس کو بھی رجم کریں، تو رجم کیسے کریں گے؟ آدھی زندہ آدھی مردہ تو نہیں ہو سکتی۔ اس بنیاد پر شریعت نے کہا کہ لونڈی پر رجم کی سزا نہیں ہے، ان کو 50 کوڑے مارے جائیں گے، بھلے 50 کوڑے جا کھا کر اگر وہ مرتی ہے تو مر جائے۔ ذالک لمن خشی العنت منکم، فرمایا یہ جو سارے کے سارے احکامات بیان کیے جا رہے ہیں یہ کس کے لیے ہیں؟ کہ تم میں سے اللہ سے ڈرتا ہے۔ کیا ہے؟ وَأَن تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ، لیکن لونڈیوں سے نکاح کے مقابلے میں اگر تم رک جاتے ہو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے، اس لیے کہ مرد آزاد ہے، مرد آزاد ہے اور وہ لونڈی سے نکاح کر لیتا ہے، آگے آنے والی اولاد غلام ہوگی۔ اولاد کیا ہوگی؟ غلام ہوگی۔ تو ظاہر ہے کہ جو اولاد غلام ہوگی وہ کل کو امام بھی نہیں بن سکتی، وہ کل کو امام بھی نہیں بن سکتی۔ اگر وہ غلام ہوگی تو وہ عورت جو ہے اپنے بچوں کی تربیت پر توجہ نہیں دے سکتی، اس لیے کہ شوہر اس کا کوئی اور ہے اور آقا اس کا کوئی اور ہے، اس کی بھی خدمت کرے اس کی خدمت کرے تو بچوں کو کون پالے گا؟ ٹھیک ہے۔ شریعت نے کیا کہا؟ وَأَن تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ، اگر تم نہ نکاح کرو تو زیادہ بہتر ہے۔ تو لونڈی کا معاملہ یہ ہے۔ تو سوال یہ جو ہماری آزاد عورتیں گھروں میں کام کرنے کے لیے جاتی ہیں ان بیچاریوں کا کیا بنے گا؟ جاتی نہیں جاتی لیاری سے؟ بولو، یہ صبح صبح جو جاتی ہیں یہ کعبۃ اللہ کا طواف کرنے تو نہیں جاتی ہیں، یہ کہاں جاتی ہیں؟ یہ بنگلوں پہ جاتی ہیں، برتن مانجنے جاتی ہیں۔ دیکھو شریعت نے عورت کو گھر سے باہر نکلنے کی کچھ شرائط کے ساتھ اجازت دی ہے، یہ تو فیشن کے طور پر جاتی ہیں اور ان کے مرد باقاعدہ خود ان کو چھوڑ کے آتے ہیں، تو یہ حلال ہوگا؟ بولو، کیسے گوارا کرتا ہے انسان کہ بیوی کی کمائی کھائے؟ بیگم ذرا 10 روپے دینا نسوار کے لیے، ایک کش لگانا اس کے لیے پیسے دینا، غیرت کے خلاف ہے کہ نہیں؟ اس کمپین کو چلائیں نا، اس کمپین کو چلائیں۔ جب عورت باہر نکلتی ہے تو پھر تو معاشرے کے اندر زناکاری بدکاری یہ سارے کے سارے معاملات ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ معاشیوں پر مکمل کنٹرول ہو، معاشیوں پر مکمل کنٹرول رکھیں، انشاءاللہ معاشرہ ہمارا بہتر ہو جائے گا۔ پھر وہ جاتی ہیں بنگلوں پر، رہتی ہیں لیاری میں، وہاں سے مرغن غذائیں طرح طرح کے ان کے استعمال شدہ صوفے لا کر رکھتی ہیں یہاں پر، اور یہاں کے لوگوں کی للچاتی ہوئی نگاہیں، جاتے ہیں گھر کے اندر، دوسری کہتی ہے میری بھی بات کروائیں جی، ٹھیک ہے، دوسری بھی چلی جاتی ہے، پھر تیسری بھی جاتی ہے۔ باقاعدہ شام کو آپ دیکھیں نا ماشاءاللہ ان کے ہاتھوں میں شاپر ہوتے ہیں اور ان کا سالانہ فرنیچر چینج ہوتا ہے۔ کس بنیاد پر ہوا یہ؟ بولو، یہ گھر سے باہر نکلنے کی نوست ہے۔ فرمایا کہ اگر آزاد عورت نہیں مل رہی ہے تو روزے رکھ لو بھائی، یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج، اگر کسی کے پاس طاقت ہے، نان نفقہ دے سکتا ہے تو ٹھیک ہے، اور اگر نہیں ہے تو پھر کیا کرے؟ ہاں، نظروں کی حفاظت کرے یا روزے رکھے، نظروں کی حفاظت رکھے، اپنا روزے رکھے۔ اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ اللہ کے نبی کا فرمان ہے کہ یہ روزے رکھنا اس کو خسی ہونے کا فائدہ دے گا، خواہش کو مٹائے گا، خواہش کو کیا کرے گا؟ مٹائے گا، ٹھیک ہے۔ تو اس بات کو اپنے دماغ میں رکھیں، شادی کرنا سنت ہے لیکن اگلے کو تکلیف سے بچانا فرض ہے، اگلے کو تکلیف سے بچانا۔ بعض مواقع پر وہ پیچھے ماشاءاللہ مولانا بیٹھے ہوئے ہیں، پوچھ لیں، اور بھی کوئی مولوی ہوگا یہ بھی پڑھا لکھا ہے ماشاءاللہ، بعض مواقع پر شادی فرض ہوتی ہے، ہر موقع پر نہیں، لیکن بعض مواقع پر شادی حرام بھی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ صرف اللہ کے نبی کی ایک ہی سنت اچھی لگتی ہے، کون سی؟ شادیاں کرو۔ اللہ کے نبی کی اور سنتیں بھی ہیں جناب، اللہ کے نبی کی اور سنتیں بھی ہیں، لیکن یہ فرض ضرور جی، نکاح مسنونہ آیا ہے، لفظ کیا لکھتے ہیں؟ عقد مسنونہ، گویا کہ سنت ساری پیغمبر کی پوری شریعت نکاح کے اندر ہے؟ نہیں، پہلے دیکھو تو صحیح، آپ کا بچہ کسی قابل بھی تو ہے، آپ کا بچہ کسی قابل ہے؟ اگر وہ قابل ہے تو ٹھیک ہے، نہیں ہے تو خدا را دوسروں کی بہن بیٹیوں کی زندگیوں کو برباد نہ کرے، موٹی سی بات ہے۔ ہر بندے کو پتہ ہوتا ہے کہ اس کا بیٹا کتنے پانی میں ہے، آ رہی سمجھ میں؟ وَأَن تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اللہ کی ذات معاف کرنے والی اور رحم کرنے والی ہے۔ اللہ پاک توفیق عمل